الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو عظیم الشان اجلاس مسجد حاضہ میں منعقد ہے، اس میں بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک انتہائی اہم عنوان کہ توحید ہماری زندگیوں میں کیوں ضروری ہے، یا ایک مسلمان کی، ایک انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے، اس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے. رب العالمین کی معرفت، رب العالمین کے حقوق کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کو ماننا، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو تسلیم کرنا، اور ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا جاننا، اکیلا جاننا، اور اپنی زندگی کے سارے معاملات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا، ہر طرف سے رخ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، غیر اللہ سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا، ہماری محبتوں کا اصل مرکز اللہ ہو جائے، ہمارا خوف اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، ہماری امیدوں کا اصل محور و مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے. غرض یہ کہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہو جائے. اسی کو توحید کہتے ہیں، اور ہم اور آپ الحمدللہ اس بات کو بارہا سنتے ہیں. آج ہم صرف اس پہلو کو دیکھیں گے کہ یہ توحید ہماری اور آپ کی زندگی میں یا اس دنیا میں کیوں ضروری ہے. اگر یہ سوال ہم اور آپ قرآن و سنت میں اس کا جواب تلاش کریں تو یقین مانیے بلا مبالغہ بیسیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب گنائے ہیں، وجوہات بتائی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اسباب گنائے ہیں کہ ایک بندے کو کیوں موحد ہونا چاہیے، کیوں توحید والا ہونا چاہیے، رب العالمین کی توحید کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں دینی چاہیے، سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر توحید کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ کیوں ہونی چاہیے. اس کے جواب میں بیسیوں اسباب مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں. میں آج مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم اسباب صرف آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ توحید کیوں ضروری ہے، یا توحید ہی ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے پہلی ترجیح کیوں ہونی چاہیے. حاضرین گرامی قدر، اس کے جواب میں سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ توحید رب العالمین کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، تمہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا تھا اللہ و رسولہ اعلم. اللہ کے نبی نے کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. حضرات گرامی قدر، آج کی دنیا اپنے آپ کو حقوق کی علمبردار کہتی ہے. حقوق کی علمبردار اپنے تعارف میں بڑے شان سے کہتی ہے. حقوق نسواں، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق. رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ذرہ ذرہ جس کے حکم کے تابع ہے، اس کے حق کی بات کون کرے گا؟
یہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ یہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسانوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں اس توحید کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے اور حاصل ہونا چاہیے۔ دوسری بات اگر قرآن و سنت میں دیکھیں تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ اسی کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری توحید پر قائم رہیں، میری توحید کو تو مانیں، اس پر ثابت قدم رہیں، اسی پر زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ آپ یقین مانیے ہماری زندگی میں توحید جتنی ہے ہماری قدر و قیمت اتنی ہے۔ ہماری زندگی میں جو توحید کا مقام ہے وہی ہماری اور آپ کی زندگی کی اصل قدر و قیمت ہے۔ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس کے مقصد سے جڑے رہنے میں ہوتی۔ ایک انسان کو اللہ نے اگر توحید کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر یہ سوال کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ وہ انسان خود یہ پوچھے کہ میری زندگی میں توحید کیوں ضروری ہے۔ یہ تمہارا مقصد وجود ہے، جس کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ اگر تمہارا وجود ہے تو توحید رہنی چاہیے۔ اگر توحید تمہاری زندگی میں نہیں، تم بے معنی، تمہاری زندگی بے وزن، تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا مقصد ہے۔ قرآن و سنت میں معلوم کر کے دیکھیں تیسری وجہ جو ہم اور آپ کو ملتی ہے کہ یہ توحید کیوں ضروری ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اس ساری کائنات یہ اپنے تمام تر قیمتی اثاثوں کے ساتھ، یہ دنیا اپنے تمام تر خوبیوں کے ساتھ، یہ دنیا اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ بے معنی ہے اگر اس دنیا کے اندر توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی خاطر انبیاء کو بھیجا، اسی توحید کی خاطر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اسی توحید کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگر قوموں کو ہلاک کیا، نئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر لا کھڑا کیا۔ یہ توحید اتنی قیمتی ہے کہ اس توحید کی قیمت یوں سمجھیے کہ ہماری اور آپ کی یہ دنیا اور دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ، آپ سے پہلے جن کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا، ہر رسول کو ہم نے یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود برحق ہوں، فاعبدون، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑی دعوت، سب سے عظیم دعوت، سب سے اہم پیغام، سب سے ضروری پیغام، سب سے اہم تعلیم، سب سے اہم روشنی اور انسانوں کے لیے دیا گیا سب سے بڑا تحفہ اس توحید کو قرار دیا ہے۔ اس لیے توحید میری اور آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں اگر ہم اور آپ ڈھونڈیں یہ توحید کیوں ضروری ہے تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا یہ ساری کائنات توحید کے مقابلے میں بے معنی ہے، یعنی توحید پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک کافر کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دکھائے گا، عذاب چکھائے گا۔ اب جو آخرت کا عذاب ہے وہ دہکتی ہوئی جہنم، وہ انگارے، وہ تڑپا دینے والا عذاب، جہنم اپنی پوری ہولناکی، جہنم اپنی پوری شدت کے ساتھ آدمی کے سامنے ہوگی۔ رب العالمین پوچھے گا بتا تو صحیح، آج کے دن اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سونا ہو، ساری دنیا بھر دی جائے اتنا سونا ہو، کیا یہ سونا دے کر اس جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے تو تیار ہو جاتا؟ نبی علیہ السلام نے کہا وہ انسان کہے گا کہ ہاں میرے رب، اگر آج کے دن میرے پاس اتنا سونا، دنیا بھر بھی سونا ہوگا، وہ سارا سونا دے کر بھی اگر مجھے جہنم سے بچنا پڑے میں اس عذاب سے بچ جانا چاہوں گا۔ رب العالمین کہے گا آج تو کوئی بات نہیں بنے گی، دنیا میں نے اس سے زیادہ آسان چیز تجھ سے مانگی تھی، تجھ سے زیادہ آسان چیز کا میں نے مطالبہ کیا تھا۔ رب العالمین کی توحید اس دنیا بھر سونے سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے، اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے صحابہ نے
اور تابعین نے، اور نہیں پچھلی امتوں میں، ہر امت میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دیں، اس لیے کہ یہ دنیا اپنی ساری قیمت کے باوجود توحید کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، ہمارا سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن توحید سے زیادہ قیمتی دولت میرے اور آپ کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ حاضرین گرامی قدر، اس وجہ سے بھی توحید ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ توحید کیوں ضروری ہے؟ قرآن و سنت میں اگر میں اور آپ تلاش کر کے دیکھیں تو ہم اور آپ کو بتایا گیا یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے، اور بندہ اگر بندگی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حلال و حرام کی پابندی کرنا چاہتا ہے، عبادتیں کرنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے اخلاق کو مثالی بنانا چاہتا ہے، قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا توحید پہلے درست کرنی ہوگی۔ جس بندے کے دل میں توحید صحیح نہیں ہوگی، اس کا عمل درست ہو نہیں سکتا، وہ عمل صحیح نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ عمل اصل میں اسی توحید کا اظہار ہے، عمل اصل میں اسی توحید کا ثبوت ہے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو عمارت کس چیز پہ آدمی کھڑی کرے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے عمل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو گنایا تو پہلے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے، بات کو سمجھیے، بات عبادات کی ہو، معاملات کی ہو، اخلاق کی ہو۔ اس دنیا میں آپ کسی بھی قسم کا سدھار کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس کی ابتدا اسی توحید سے ہوگی، تبھی حقیقی تبدیلی آئے گی۔ ورنہ جو لوگ عمل پہ آئیں گے وہ عمل سے ہٹ بھی سکتے ہیں، جو سدھریں گے وہ بگڑ بھی سکتے ہیں۔ توحید اگر اصلاح کی، تعمیر کی، دعوت کی، لوگوں کے اندر ترقی کی بنیاد اگر نہیں بنے گی، کوئی محنت دیر پا نہیں ہوگی، کوئی محنت کارگر نہیں ہو پائے گی۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ توحید کیوں ضروری ہے تو اس کی ایک وجہ ہم اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی بہت صاف الفاظ میں کہ جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ توحید پر ہی ہوگا۔ جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ توحید پر ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے، اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک کیا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ توحید پر ہوگا، توحید کے بعد پھر اعمال ہوں گے، توحید کا عملی مظاہرہ اعمال ہوں گے۔ توحید کے بغیر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس جنت اور جہنم کے فیصلے کا معیار نہیں بن پائے گا، اس لیے بھی توحید ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں آپ ڈھونڈیے کہ کیوں توحید ضروری ہے، اس کا ایک جواب ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا کہ تم پہاڑوں جیسی نیکیاں کر لے آؤ، تو سمندر کے برابر نیکیاں کر لے آؤ، سب اکارت جائیں گی، کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں، سب اللہ برباد کر دے گا اگر تمہاری زندگیوں میں توحید نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا اور انبیاء سے کہا، رب العالمین عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء شرک تو دور کی بات معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس توحید کی قیمت اور اس شرک کے نقصان کو بتاتے ہوئے اللہ نے کہا، پہلے انبیاء کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کے پاس بھی وحی بھیجی گئی، آپ سے پہلے والے انبیاء کے پاس بھی وحی بھیجی گئی کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ سے بھی شرک ہوا، ہوگا نہیں، انبیاء معصوم ہیں، لیکن شرک کی خرابی اور مذمت بتانے کے لیے کہا اگر آپ سے بھی شرک ہوگا نا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا، یا یہ شرک آپ کے عمل کو برباد کر دے گا۔ سبحان اللہ، انبیاء کے اعمال کو جو برباد کر دے، وہ شرک میرے اور آپ کے اعمال کی کیا حیثیت اس کے سامنے ہوگی؟ بھائیو، توحید اس لیے ضروری ہے کہ یہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے، اس کے بعد ہی عمل کا وزن ہے۔ اس کے بغیر آپ چاہیں نمازوں کا ڈھیر لے کر آئیں، صدقات و خیرات کا ڈھیر لے کر آئیں، روزے پہ روزہ رکھے جائیں،
کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو پائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، توحید کیوں ضروری ہے؟ قرآن و سنت سے پوچھیں تو ایک جواب آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جو بندہ توحید خالص، وہ توحید جس میں شرک اکبر سے بھی پاک ہو، اور وہ توحید جس میں بندہ شرک اصغر سے بھی پاک ہو، اور وہ توحید جو اپنے کمال میں اس مقام پہ ہو جہاں خوف السر شرک اصغر کے ادنا سے درجے کی بھی گنجائش نہ ہو، خالص توحید، مکمل توحید، صرف شرک اکبر نہیں، ساری مکمل توحید اگر لے کر آئے، نبی علیہ السلام کی زبانی حدیث قدسی میں اللہ نے کہا ایسی خالص توحید انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، سارے گناہ۔ اللہ کے نبی نے کہا، حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک جا پہنچے، پھر بھی تو اگر معافی مانگتے میرے پاس آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، مجھ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ تو نے شرک نہیں کیا ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، اسی زمین بھر مغفرت لے کر میں تیرے پاس پہنچوں گا۔ توحید خالص ہو، شرک اصغر سے بھی پاک ہو، شرک ادنا سے شائبے سے بھی پاک ہو، وہ خالص توحید یہ کمال دکھاتی ہے، اس لیے بھی توحید ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں آپ ڈھونڈیے کہ توحید کیوں ضروری ہے تو آپ کو پتا چلے گا یہ توحید آدمی کو دنیا کا طاقتور ترین انسان بنا دیتی ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں؟ حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، مال ہے، تعلقات ہیں، یہ آدمی کی جسمانی قوت ہے، آدمی کی ذہانت، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن ایک توحید کا عقیدہ آدمی کے اندر اگر آئے تو ایسا طاقتور بنتا ہے کہ اس کے سامنے طاقتور جھک جاتے ہیں، وہ کسی طاقتور کے سامنے جھکتا نہیں، وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو کسی کا لالچ نہیں رہتا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی، جادوگروں نے مقابلے کی ٹھانی، فرعون کے پاس آئے، جادو کرنے سے پہلے وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں، لالچ بھی ہے، خوف بھی ہے، پوچھتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم جیت جائیں، موسیٰ پہ غالب آ جائیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ موسیٰ کے پر ہماری جیت ہو جائے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے نقل کیا، اللہ نے ذکر کیا کہ فرعون نے ضمانت دی میرے درباری بنا لوں گا، میرے بازو بٹھا لوں گا۔ اب یہ لالچی لوگوں کا حال دیکھو، مقابلہ کیا، ہار گئے، سمجھ میں آ گیا، ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، توحید پر آ گئے، اسی پھر اس نے دھمکی دی۔ اب دیکھو ایک بات یاد رکھو، جس میں جتنا لالچ ہوتا ہے اتنا ڈرپوک ہوتا ہے، جس آدمی کے اندر جتنا لالچ ہو اتنا ڈرپوک ہوتا ہے۔ 2 منٹ پہلے کہ یہ لالچی انسان، عہدوں کے طلبگار انسان، بادشاہوں کی قربت کے طلبگار انسان دھمکی دیتا ہے، اور بڑی خطرناک دھمکی، ابھی کے ابھی واپس لوٹ آؤ ورنہ میں ایسی سزا دوں گا کہ مثال بنا دوں گا، لٹکاؤں گا، نہ جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا، یہ کہ ایک ٹکڑا جسم کا کاٹ کاٹ کے الگ کروں گا۔ سبحان اللہ، ادھر لالچ کی انتہا تھی، ادھر خوف کی انتہا ہے، لیکن توحید آدمی کو یہ سفر کراتی ہے، وہ بے نیاز بھی ہو جاتا ہے، بے خوف بھی ہو جاتا ہے۔ جادوگروں نے ایک آواز ہو کر کہا تھا لا ضیر، کوئی بات نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ نہ کوئی انہیں ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی انہیں للچا سکتا ہے، نہ وہ جھک سکتے ہیں، نہ وہ بک سکتے ہیں۔ توحید میں اللہ نے وہ طاقت رکھی، اللہ تعالیٰ کے بندو۔ حاضرین گرامی قدر، توحید کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کا جواب ہم اور آپ قرآن و سنت میں ڈھونڈے، ایک بڑی پیاری بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، کہا توحید انسانیت کی تکریم ہے، توحید انسانیت کی عزت افزائی ہے۔ انسان کو انسان ہونے کا مطلب اسے موحد ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، یہ شرک انسانیت کی توہین ہے، تذلیل ہے، شرک انسانیت کی توہین ہے، تذلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا
अलम तरा अन्न अल्लाह यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वल जिबालु वन नुजूमु वश्शजरु वल जिबाल, अल्लाह ताला ने वद्दवाब व कसीरुम मिनन नास, कहा अल्लाह ने गिना कर कि देखो क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ताला के लिए आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात सजदा करते हैं, सूरज भी, चाँद भी, सितारे भी, ये दरख्त भी, ये पहाड़ भी, ये चौपाए भी, सब अल्लाह का के लिए ही सजदा करते हैं। और इतना ही नहीं, व कसीरुम मिनन नास, इंसानों में से भी बहुत सारे अल्लाह ताला ही के लिए सजदा करते हैं, लेकिन वो कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इस तौहीद पे नहीं आते, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जाते हैं। ये बताने के बाद अल्लाह ने कहा वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, इस तरह तौहीद से महरूम करके अल्लाह जिसे ज़लील कर दे दुनिया में कोई उसे इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह के बंदो, इस पूरी कायनात को अल्लाह ने इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया और इंसानों से कहा ये सारी दुनिया तुम्हारे ताबे और तुम एक अल्लाह तबारक व तआला के होकर रह जाओ। ये इंसान है, इसी पत्थर, इसी शजर, इसी हजर, इसी आसमान, इसी सूरज, इसी चाँद के सामने झुकता है। सुभान अल्लाह। दो वाक़ियात मैं सुना दूं, एक एक मिनट के अंदर सुना देता हूं। अल्लाह के बंदो सुनो, कौम सबा, मलिक सबा के पास हुदूद गया था। हुदूद एक परिंदा है, उसने देखा मलिक सबा और उसकी कौम गुमराह है, वो देखकर आया हुदहुद परिंदे को, हम जिसे कहते हैं बेज़बान परिंदा, बेज़बान परिंदे को भी सबसे ज्यादा ताज्जुब किस बात पे हुआ मालूम है? उसने आकर हजरत सुलेमान से कहा वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने ये ताज्जुब खेज बात देखी, है तो इंसान लेकिन सूरज की पूजा करते हैं। परिंदों को भी ताज्जुब है, इंसान आखिर गैरुल्लाह की इबादत कैसे कर सकता है? ये इंसानियत की तौहीन तज़लील है। और दूसरी बात जो सुनाऊंगा वो ये, मस्जिद नबवी से हम तालिब इल्मी के ज़माने में लौट रहे थे, मस्जिद नबवी से लौटे, एक टैक्सी पर बैठे, बद्दू आदमी, अनपढ़ गंवार किस्म का आदमी, लेकिन तौहीद की बस्ती में जीने वाला आदमी। हम बैठे, पूछा कहाँ से ताल्लुक़ है? हिंदुस्तान। कहा अच्छा हिंदुस्तान, तो मुझे एक बात पूछनी है। कहा बताओ क्या है? कहा ये बताओ क्या ये सही है कि हिंदुस्तान में लोग चूहे की पूजा करते हैं? आप जानते हैं, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। एक माबूद की सवारी मानी जाती है। कहा क्या ये सही है कि इंसान वहां लोग चूहे की पूजा करते हैं? हमने कहा कि हाँ, एक बुत है जिसके सामने चूहा भी होता है। उसने जो जुमला कहा ना, कहा सुभान अल्लाह अल इंसान याबुदुल फिरान, ऐ अल्लाह सुभान अल्लाह, इंसान चूहों की पूजा कर सकता है? ये इंसानियत की तौहीन है अल्लाह ताला के बंदो। हाज़िन गिरामी कद, आखिरी बात मेरे उन्वान से मुताल्लिक़ कहकर बात ख़त्म कर लो। अल्लाह ने ये बात कही है, अल्लाह के नबी ने ये बात कही, नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ने कही है। कहा तौहीद इसलिए भी ज़रूरी है कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तुम अल्लाह ताला के हुकूक़ की, तौहीद की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। किससे हिफाजत करेगा? हर किस्म के नुकसान से, जान का नुकसान, माल का नुकसान, इज्जत आबरू का नुकसान, शैतान के शर से बचाना, बीमारियों से बचाना, और दुनिया के अंदर दुश्मनों के मकरो फरेब से बचाना, दुनिया के दुश्मनों की साजिशों से बचाना। और इतना ही नहीं, आखिरत में जहन्नम से बचाना, जहन्नम के अजाब से बचाना। तुम बचना किस चीज से चाहते हो, अल्लाह बचा लेगा। शर्त यह है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में मुखलिस हो जाओ। अगर तौहीद खालिस होगी, तुम अपनी तरफ से वादा पूरा करो, सारे इंसान, सारे मुसलमान अगर अल्लाह की तौहीद के अलम बरदार हो जाएंगे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत की ज़मानत लेता है। हाज़िन गिरामी, मेरे पास जो वक्त था उसमें यही कुछ नुकात में जिक्र कर सका। मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ, दुनिया और आखिरत में तौहीद से बड़ी दौलत नहीं, और अगर महसूस कर सकें तौहीद से बड़ी दुनिया में लज्जत कोई नहीं, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं, इससे ज़्यादा कीमती शय कोई नहीं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को इस तौहीद को पढ़ने, सुनने, सुनाने, सीखने, सिखाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। और ख़ास तौर पर हम अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात मैं कह दूँ, माफ़ कीजिएगा, एक मिनट ले लूँगा, ये बात कहूँगा, हम ही जानते हैं तौहीद की कदर व कीमत, लेकिन अफसोस इसका हमारे आज के दौर में हम रफ्ता रफ्ता उस दौर पे जा रहे, दूसरी जमातों तंजीमों की देखा देखी हम भी खिदमत खल्क करना चाहते हैं तौहीद का काम किए बगैर, हम भी सियासत करना चाहते हैं तौहीद का काम किए बगैर, हम भी सब कुछ करना चाहते हैं तौहीद का काम किए बगैर। समझो, हमारी दावत ये, हम तौहीद के साथ सब कुछ करेंगे, तौहीद छोड़कर हमसे कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के बंदो, हमारी पहचान यही है।
جن کے پاس خالص توحید ہے، یہ اگر توحید کا کام نہیں کریں گے تو پھر دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اللہ کے بندوں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ پیغام آپ کو دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، بچہ اہل حدیث کا، آپ میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ، اپنی مسجد، اپنے دوست، اپنے خاندان، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہنچانے کے لیے محنت کرے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی سے ہماری اور آپ کی شناخت اور پہچان ہے، اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔